السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نئے شروع ہونے والے ڈرامے میری تنہائی، جس کی ہم ابتدا ایک ساتھ دیکھ چکے ہیں، اور اب اس کی آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ جو خضر جب لندن گیا تو وہاں اس کی اکثر اوقات ایک ہی لڑکی کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے، اور کبھی وہ آتے ہوئے اسٹیشن پر اسے ٹکرایا، اور پھر ایک لندن برج کے پاس اس نے وہ اپنا موبائل وہاں بھول کر بینچ پر موبائل بھول کر چلی جاتی ہے، یہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس کو موبائل دیتا ہے، اور اسی طرح ایک دو اور دفعہ اس نے یونیورسٹی کی لائبریری میں بھی اس کو دیکھا، اور پھر وہ ایک دن بس اسٹاپ پر کھڑا ہے اور وہ وہاں آ جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو، ہر جگہ تم میرے پیچھے آ جاتے ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم سیم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور وہاں پر کیفیٹیریا میں یا کہیں بھی ملاقات ہو جاتی ہے، تو میں تمہارا پیچھا کیوں کروں گا، تو لیکن تم ایک نسل پرست ہو اور تم پاکستانیوں کو اچھا نہیں سمجھتی ہو۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو اس طرح کی بات کرنے والے۔ اور دوسری طرف علی مراد کا بھی دکھایا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور اپسیٹ ہے سب کی باتوں سے، اور سب گھر والے جو ہیں وہ اس کی اکیلے پن سے دکھی ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور وہ اس کو لیکن وہ کسی کے ساتھ ایسی کوئی بات کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ اور خضر جو کہ یہاں پر اپنی کزن کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا تھا، تو وہ لڑکی جو ہے وہ یہاں اکیلی اور پریشان ہے، اور اس کی سہیلی جو ہے وہ اور اس کے دل میں یہ شک ڈالتی ہے کہ تم نے اس کو باہر کیوں اکیلے جانے دیا، جانتی ہو وہاں کا ماحول کیسا ہے، وہاں اور لوگ اگر اس کو کوئی مل گیا تو پھر کیا ہوگا۔ تو وہ کہتی ہے کہ دیکھو میرا تو یہ ماننا ہے کہ آپ کسی کو پابند نہیں کر سکتے، اور آپ اس کو آپ کو دوسرے کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر وہ آپ سے محبت کرتا ہے تو وہ آپ کے پاس واپس ضرور آئے گا۔ اور اس کی دوست کہتی ہے کہ اور اگر وہ واپس نہ آیا تو وہ کہتی ہے کہ تو پھر وہ آپ کا تھا ہی نہیں۔ اور آج کی قسط میں ہم نے میری تنہائی کی قسط میں دیکھا کہ خضر جو ہے وہ باہر جانے کے لیے بڑا ایکسائٹڈ ہے، اور جب گھر والے ماں باپ مان جاتے ہیں کہ وہ اسٹڈی کے لیے باہر چلا جائے، اور پھر وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہاں ایک اس کا دوست ہے جس کے پاس اسے جانا ہے، اور جب اس کے اپارٹمنٹ میں پہنچتا ہے تو دروازہ لاک ہے، اور وہ اس کو فون کرتا ہے، بیل دیتا ہے بار بار، تو وہ نہیں آتا، تو وہ اسے کال کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو ڈیوٹی پر ہوں، اور پھر وہ اس کو کی کا بتاتا ہے اور وہ اپارٹمنٹ کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن کافی انتظار کے بعد دوست آتا ہے اور وہ اسے کافی ناراضگی کا اظہار بھی کرتا ہے کہ کمال ہے میں تمہارے گھر آیا اور تمہیں مجھے پرواہ ہی نہیں کی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں بہت مصروف ہو گیا تھا، اور پھر اس کو وہاں کے بارے میں سمجھاتا ہے کہ یہاں کی لائف کیسی ہے، تم یہاں ہر کام جو ہے ہمیں خود کرنا پڑتا ہے، کھانا بھی خود بنانا پڑتا ہے، اپنا ہر چیز کا خیال خود رکھنا پڑتا ہے، اور اس نے یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی وہ اس نے دوست نے اس کو ایک جاب بھی لے دی ہے، اور جہاں پر وہ کچھ دنوں کے بعد جب وہ لیٹ پہنچتا ہے تو اس کو بڑی سرزنش ہوتی ہے، اس کی ڈانٹ پڑتی ہے، اور اس کا مالک جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ تم یہاں سے فارغ ہو اس لیے کہ تمہیں ٹائم کا احساس ہی نہیں ہے، تم تیسری دفعہ لیٹ ہوئے ہو۔ تو وہ پھر بڑا اس سے ایکسکیوز کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ اچھا یہ لاسٹ وارننگ ہے، اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر وہی ہوتا ہے کہ وہی لڑکی اس کو بار بار مختلف جگہوں پر مل جاتی ہے، اور ایک دفعہ کالج کی لائبریری میں وہ اس کو نظر آتی ہے، اور پھر وہ اس نے بھی ایک اپنی بک ایشو کروانی ہے، اور جب وہ جاتا ہے لائبریرین کے پاس تو وہ اس سے اس کا کارڈ مانگتی ہے، لیکن یہ اپنا کارڈ گھر بھول آتا ہے، اور پھر یہ اسی لڑکی کے پاس جاتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ اگر آپ میرا اسٹوڈنٹ کارڈ دیکھ لیں اور اگر آپ میری ہیلپ کروا دیں، مجھے یہ بک ایشو کروا دیں، تو وہ کہتی ہے کہ میں تو تمہیں جانتی نہیں ہوں، میں کیسے کروں گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرا نام خضر ہے، میں پاکستان سے آیا ہوں۔ تو کہتی ہے میں کچھ نہیں کر سکتی، اور پھر وہ بڑے ہی بری طریقے سے کہتی ہے اچھا پاکی۔ تو اس کو دیکھ سن کے بڑا برا لگتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ آپ ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں، آپ ہمیں نسل پرست ہیں، آپ ان کو اچھا نہیں سمجھتی، کیونکہ یہ ابھی تک یہ لڑکی کو انگریز سمجھ رہا ہے اور اس سے اسی انداز میں بات کرتا ہے، لیکن اور پھر لائبریری میں زیادہ بولنے پہ ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے ان دونوں کو۔
لیکن وہ بہت روڈ انداز میں اس سے بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم کون ہو اس طرح کی بات کرنے والے، میں تمہیں نہیں جانتی۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ کہانی جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے، کہ ان دونوں کی آپس میں دوستی کیسے ہوگی۔ اور جو اس کے چچا ہیں علی مراد، جب ان کی کہانی کھلے گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا کوئی راز وہ چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کی ان کی جو بہن ہے کنیز فاطمہ، اس کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں بھائی کے، اور یقیناً اس کے گھر کے جو مسائل بنے ہیں ان میں ان کی بہن کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اب وہ بار بار اس پہ معافی مانگتی ہے، معذرت کرتی ہے، لیکن وہ اس بارے میں کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہے۔ باپ بھی اس کو بار بار کہتا ہے کہ تم اکیلے ہو، ہمیں تمہاری تکلیف تمہیں دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ تمہاری تنہائی کو دیکھ کر تو تمہیں شادی کر لینی چاہیے، لیکن وہ اس موضوع پر بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اور باپ کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری بہن ہے، اور وہ بھی اپنے کیے پر بہت زیادہ اسے افسوس ہے، نادم ہے، تم اسے معاف کر دو، اور سب تمہارے لیے پریشان ہے، لیکن وہ وہ اس فیملی میں مکس اپ نہیں ہوتا، سب سے کٹ کر رہتا ہے۔ اور وہ ابھی بھی وہ غصے میں کہتا ہے کہ اگر میں آپ لوگوں کے معاملات میں نہیں بولتا اور آپ لوگوں کو بھی میرے معاملات میں نہیں بولنا چاہیے، اور اگر زیادہ مسئلہ ہوا تو میں یہاں سے گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اور اب ہمیں انتظار ہے کہ جب اس کی کہانی کھل کر سامنے آئے گی تو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا دلچسپ باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ دیکھتے رہیے ڈرامہ میری تنہائی۔